کیا مدرسہ اسلام کا حصہ ہے یا برصغیر کی مزاحمتی ایجاد؟ یہ سوال آج ہمیں جھنجھوڑنے لگا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو تعلیم کے بدلے آزادی کی پیشکش کی تو وہ اعلان تھا، جو مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا اس قیدی کو آزادی مل جائے گی۔ اب ایک غیر مسلم نے کوئی قرآن پڑھنا تو سکھانا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات میں مسلمانوں کے لیے اعلان تھا کہ اپنے وقت کی جدید ترین تعلیم حاصل کرو، چاہے کسی غیر مسلم سے حاصل کرنی پڑے۔ یہ پیغام واضح تھا، اسلام علم کا دین ہے، لیکن ادارہ مدرسہ اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا۔ مدرسوں کی بنیاد اسلام کے ابتدائی دور میں نہیں بلکہ 5ویں صدی ہجری میں رکھی گئی، اور اس کا سہرا جاتا ہے سلجوقی وزیر نظام الملک طوسی کو۔ انہوں نے 1065 عیسوی میں نظامیہ مدرسہ بغداد کی بنیاد رکھی، جو نہ صرف فقہ و شریعت کا مرکز بنا بلکہ فلسفہ، ریاضی، منطق اور طب جیسے علوم بھی یہاں پڑھائے جاتے تھے۔ یہی مدرسے بعد میں امام غزالی جیسے علماء کی پرورش گاہ بنے۔ مگر یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ نظامیہ مدرسہ ریاست کا منظم، فنڈڈ اور رجسٹرڈ ادارہ تھا، کسی بیرونی طاقت یا غیر ریاستی تنظیم کا عطیہ نہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے وقت کی جدید ترین تعلیم کو اپنایا۔ خوارزمی نے الجبر ایجاد کیا، ابن الہیثم نے آپٹکس کی بنیاد رکھی، ابن سینا نے طب میں انقلاب برپا کیا۔ بغداد کا بیت الحکمت دنیا کی سب سے بڑی تحقیقی لائبریری تھی۔ یہ سب کچھ ریاستی سرپرستی میں ہوا، خانگی یا بیرونی فنڈنگ سے نہیں۔ جب انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا اور مغربی نظام تعلیم رائج کیا تو مسلمانوں میں رد عمل پیدا ہوا، اور مدرسے انگریزی نظام کے خلاف مزاحمتی مراکز کے طور پر ابھرے۔ دارالعلوم دیوبند 1886 کا قیام اسی مزاحمت کا اظہار تھا۔ یہ مدرسے علم کے ساتھ ساتھ تشخص، تہذیب اور اقتدار کی یاد بن گئے۔ مگر یہاں ایک غلطی ہو گئی۔ مسلمانوں نے انگریز کے جانے کے بعد بھی جدید تعلیم کو اپنانے کی بجائے مدرسوں کو ہی اصل دین سمجھ لیا۔ آج پاکستان میں ہزاروں مدرسے ہیں، کچھ تو واقعی علم، کردار اور اصلاح کے مراکز ہیں، مگر کچھ مدرسے اپنی آمدنی اور فنڈنگ چھپاتے ہیں، غیر ملکی ریاستوں سے فنڈز لیتے ہیں اور پھر انہی ریاستوں کے مفادات کے مطابق نظریہ گھڑتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ کچھ مدرسے ایسے بھی ہیں جنہوں نے خودکش حملہ آور پیدا کیے، جنہوں نے ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مدینہ میں ایک ایسی مسجد بنی تھی جو ریاست مدینہ کی اجازت کے بغیر قائم ہوئی۔ اس کا مقصد فتنہ تھا۔ قرآن نے اسے مسجد الضرار کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ یا یہ وقت نہیں کہ ہم پوچھیں کیا پاکستان میں کچھ مدرسے مدرسہ ضرار بن چکے ہیں؟ حل کیا ہے؟ ایک جدید ریاستی ماڈل۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ علماء کی عزت ہو، دین کی روح باقی رہے اور پاکستان ترقی کرے تو ہمیں درج ذیل اقدامات لینے ہوں گے۔ تمام مدارس اور مساجد کی رجسٹریشن، بیرونی فنڈنگ پر مکمل پابندی، دینی و دنیاوی تعلیم کا یکساں نصاب، CSS کے طرز پر امام مقابلہ امتحان، گریڈ 17 کے امام مسجد حکومت کی تنخواہ پر، جمعے کا خطبہ اور فتاویٰ صرف حکومتی ادارے سے منظور شدہ۔ یہی وہ ماڈل ہے جو نظام الملک طوسی نے دیا تھا، ریاستی سرپرستی میں علم، تحقیق اور دین۔ اگر سعودی عرب، ایران یا ترکی میں بغیر اجازت مسجد یا مدرسہ نہیں بن سکتا تو پاکستان میں کیوں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مدرسوں کو نظام علم کا حصہ بنائیں۔ معاشرتی فتنہ نہیں، تبھی دین، دنیا اور ریاست ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔